بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو مہربانی فرما کے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو پیارے دوستو، بھائیو، وزیر اعلیٰ ہمارے حلد العزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی صاحب کو کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ آج اس سب سے بڑے ڈاکو کی انہیں اہمیت کا یہ احساس ہوا ہے کہ کئی بار ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کے گھر وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے اور ان کے ساتھ منت سمارت کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، بلکہ چودھری شجاعت حسین کو یہ تک کہا کہ مجھے بھی آپ پرویز الہی ہی سمجھیں۔ تو حالات کو درست کرنے کی اور جو ٹینشن تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اب ان کے درمیان جو غلط فہمیاں یا دوریاں تھیں وہ دور ہوگی۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد پتہ یہ چلا کہ ابھی ان کی کارروائی جو ان کے خلاف 2015 سے ریفرنس تھا جو کہ بند ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن پھر دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اس بات کی حقیقت کا تب پتہ چلا جب ایک اینکر ہیں منصور علی خان صاحب، ان کے ایک دوست نے انہیں فون کیا کہ میری ماں کو نیب بلا رہی ہے تو آپ میری مدد فرمائیں۔ تو منصور علی خان نے کہا کہ نیب آپ کی ماں کو کیوں بلا رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک جائیداد جو ہے وہ بیچی تھی پرویز الہی صاحب کو، تو اس سلسلے میں ہمیں نیب کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو پیسے پورے ملے ہیں یا آپ کو دباؤ کے ذریعے یہ جائیداد خریدی گئی ہے، اور انہیں ہمیں اس کے خلاف بیان دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور اس بات کی پھر تصدیق جناب منصور علی خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے فون کر کے دریافت کی کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سچ ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ گجرات میں ہم نے جو پراپرٹیز خریدی تھی جب ہماری عمر 8 یا 9 سال تھی، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اٹینشن جو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اب جب کہ سینٹ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور انہیں پنجاب حکومت کی طرف سے سخت پریشانی لاحق ہے، اس لیے کہ جناب عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پلس جو وسیم اکرم پلس ہے، وہ ان حالات کو کنٹرول نہیں کر رہے اور جو اپنا اسمبلی ممبران ہیں وہ تتر بتر ہو رہے ہیں اور ان کے نامزد کردہ لوگوں کو وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان حالات کو صرف پرویز الہی صاحب ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ممبران کو قابو کر سکتے ہیں۔ یہ عثمان بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اب پھر دوبارہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑا اور ان کے خلاف جو ریفرنس تھا جو کہ 2015 سے دائر تھا اور وہ نیب نے اس کی انکوائری ختم کر دی تھی، انہوں نے دوبارہ اوپن کر دیا تھا۔ اب جناب اس کے عوض اب یہ ہوا کہ اب دوبارہ جناب نیب نے وہ ریفرنس کلوز کر دیا۔ پچھلے چند دنوں میں 2-3 دن پہلے نیب میں تاریخ تھی جو کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب نے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی
کہ نیب جو ہے وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے، اور نیب جو ہے نا وہ ایک انجینئرنگ ادارہ بن چکا ہے، تو اس کی تاریخ تھی شاید 13 یا 14 تاریخ کو۔ تو جب یہ پیش ہوئے تو جناب پیچھے سے حکم آ گیا کہ اس انکوائری کو کلوز کر دو۔ تو جب نیب کا نمائندہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا اور اس نے کہا جناب یہ انکوائری ہم نے کلوز کر دی ہے، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طریقے سے وہ پٹیشن جو ہے وہ کلوز کر دی گئی۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ اب انہوں نے اپنی اس مجبوری کی وجہ سے سینٹ الیکشن کی وجہ سے جو آئندہ آنے والی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے وہ انکوائری کلوز کر دی گئی ہے۔ تو جناب یہ ہوتے ہیں حالات اور واقعات، اور وقت جو ہے، وقت انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر گدھے کو بھی باپ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے، وقت انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ پرویز الہی اور شجاعت حسین کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں 6 ارب روپے کے زائد اثاثے جو تھے، آمدن سے زائد اثاثے، یعنی کہ ایسٹس بیونڈ مینز، اور 4 ارب روپے کے غیر قانونی اثاثے چودھری شجاعت حسین کے خلاف تھے، وہ سارے کلیئر ہو گئے اور سب نیک پاک اور پاک پارسا بن گئے۔ تو یہ انسان کو وقت جو ہے نا ایسا کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ وقت کا تقاضا تھا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک شنید ہے کہ پنجاب کی تمام اختیارات بھی جناب پرویز الہی صاحب کو سونپے جا رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کے انتظامی اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور سینٹ کے الیکشن میں ہماری پوری طریقے سے مدد کریں۔ اور یہ بات یہاں تک نہیں ختم ہوگی، بلکہ کچھ واقفان حال یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ شاید پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا جائے، لیکن میں اس سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ عثمان بزدار کے پیچھے جو طاقتیں ہیں نا ان کو جناب عمران خان صاحب ناراض کسی قیمت پر نہیں کر سکتے، لہٰذا عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بدستور رہیں گے، لیکن ان کی جگہ جو اختیارات ہیں یا پاور ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو، بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا یہ موقف کہ میں NRO کسی کو نہیں دوں گا، انہوں نے ان کو بھی NRO دے دیا، پرویز خٹک کو NRO دے دیا، اور وہ اپنا فردوس عاشق، عمران خان صاحب کا یہ موقف کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس کا سر عام جنازہ نکلتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا احتساب کا جو نعرہ ہے یہ صرف اور صرف اپنے مخالفین کے لیے ہے، اپوزیشن کے لیے ہے، اور جو ان کے پاس ان کی جماعت میں یا ان کا اتحادی بن جائے وہ سب معاف ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا جو جتنے بھی ان کے اتحادی ہے سب کے خلاف کیسز تھے، لیکن ان سب کی انکوائریاں بند اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ لہذا بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے سیاست میں زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کی اخلاقیات، اقدار یا انسان کے یہ جھوٹ اور یہ جو ہے ڈبل پالیسی یہ جب عیاں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا سیاست میں زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر کرنا اور لائک کرنا ضرور کیجئے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔